جو اگلا قدم ہے وہ ایکشن کا ہے، ٹھیک، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایکشن پلان جو آپ نے بنایا اس کے مطابق آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات چیزیں جو کچھ آپ پیپر پر لکھتے ہیں اس کے برخلاف ہوتی ہیں، جو پلاننگ آپ کرتے ہیں چیزیں حالات اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں، تو اس وقت جو اہم چیز ہے جو آپ کو آپ کے مقاصد حاصل کرنے نہیں دیتی وہ ہے قوت ارادی کی کمی۔ کیا ہے؟ قوت ارادی، یعنی ارادہ کی جو ہم ارادہ کرتے ہیں اس میں ہم کمزور ہوتے ہیں، مستقل مزاجی نہیں ہے، استقامت نہیں ہے، یعنی ہم صرف کہتے ہیں اچھا جی ہم یہ کریں گے، اور جب ہم جاتے ہیں حالات تھوڑے سے خلاف ہوں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ کام بڑا اوکھا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ارادہ کی کمی، کمزوری ہے، یعنی ہم مستقل مزاج نہیں ہیں۔ پطرس جب اس نے دیکھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ پانی پر چل رہا ہے تو اس نے ایک دم سے اپنے ذہن میں اپنے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اگر یسوع مسیح مجھے یہ کہے اور میں چل سکوں تو میں بھی چل سکتا ہوں۔ تو اس نے یسوع مسیح سے کہا کہ کیا یسوع مسیح میں بھی تیری مانند پانی پر چل کے آ سکتا ہوں، میں آؤں؟ تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو آ، اور اس نے چلنا شروع کر دیا۔ لیکن غیر مستقل مزاجی، اس کا لفظی مطلب ہی شمعون کا کیا ہے؟ غیر مستقل مزاج۔ تو غیر مستقل مزاجی یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے ہی اس نے پانی کی لہروں پر اپنے آپ کو چلتے دیکھا اور تیز ہوا کو دیکھا تو بائبل یہ فرماتی ہے کہ وہ گھبرا گیا، ڈر گیا، تو ڈوبنا شروع ہو گیا، شک کیا۔ جو لوگ شک میں ہیں وہ غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں۔ غیر مستقل مزاجی جو ہے وہ اچانک نہیں آتی، یا غیر مستقل مزاجی جو ہے اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ شک کا ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ خدا کے وعدوں پر، خدا کے منصوبوں پر شک کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ غیر مستقل مزاج بن جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو شاید یہ ہو جائے گا، اگر ہم نے نوکری چھوڑی تو پتہ نہیں آگے ملے گی کہ نہیں ملے گی، یا اگر اس جگہ پہ ہمیں یہ کام نہ کرنے کے لیے انہوں نے کہا تو ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو بہت سارے لوگ ہیں جو غیر مستقل مزاج ہوتے ہیں شک کی وجہ سے۔ تو شک ایسا ایک کڑوا دانہ ہے جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو یہ ہمیں غیر مستقل مزاج بناتا ہے، آمین، اور ہم اپنے ارادوں میں پکا بھی نہیں ہو پاتے۔ تو سب سے بری چیز جو ہماری زندگی میں ہو سکتی ہے وہ قوت ارادی کا نہ ہونا ہے۔ جو قوت ارادہ ہے وہ سنجیدگی کا دوسرا نام ہے۔ جو شخص سنجیدہ ہے اس کے اندر قوت ارادہ بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے، اور جو غیر سنجیدہ شخص ہے جو اپنی زندگی میں سیریس نہیں ہے، نہ اپنی زندگی کے بارے میں، نہ اپنے مستقبل کے بارے میں، نہ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں، نہ اپنے ماں باپ کے بارے میں، نہ اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی کسی بھی چیز کے لیے جو شخص سنجیدہ نہیں ہے وہ غیر مستقل مزاج شخص ہوگا، وہ غیر مستقل ارادہ شخص ہوگا، آمین، ٹھیک ہے۔ تو جو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ اگر تو خدا کے گھر میں جاتا ہے تو اپنا قدم سنجیدگی سے رکھ، کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ سنجیدہ ہو جائیں۔ جو کچھ بھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اس کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں، آپ سیریس نہیں ہیں تو کام نہیں ہوگا۔ یہاں پہ شکر گزاریاں صرف ان لوگوں کی ہر سال آتی ہیں یا آئیں گی جو سنجیدگی سے اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے دوڑیں گے۔ دوڑنا ضروری ہے، خواب دیکھنا بہت اچھا ہے، لیکن خوابوں کے پیچھے دوڑنے والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ خواب دیکھنے والے ہیں، خواب آپ کو زندہ رکھتے ہیں، یاد رکھیں خواب آپ کو زندہ رکھتے ہیں، کیونکہ جو خواب دیکھنے والے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، جو مردہ ہیں وہ خواب نہیں دیکھتے،
خواب زندوں کی علامت ہے، لیکن محض خواب دیکھ کر بیٹھے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں۔ سنجیدہ وہی ہیں جو خواب سے مراد رات کو آنے والے خوابوں کی بات نہیں کر رہا۔ خواب وہ جو آپ نے اپنی زندگی کے لیے رکھے ہیں، جو آپ اپنے بچوں کے لیے رکھے ہیں، وہ مقاصد آپ کے خواب ہیں جنہیں آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یو ہیو ٹو سیریس فار اٹ، آپ کو اس کے لیے سنجیدہ ہونا ہے۔ اگر سنجیدگی نہیں ہے تو پھر فتح نہیں ہے، پھر آپ اپنی زندگی کے گولز کو اچیو نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے خدا نے کہا کہ اس سے پہلے کہ تو اپنا منہ کھولے، جب تو منت مانے، اب منت سے مراد صرف وہ نہیں ہے جو ہم خدا کی حضوری میں مانتے ہیں۔ جب آپ اپنے ٹارگٹس کو لکھتے ہیں اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے چرچ کے لیے، تو یہ ایک طرح کی منت ہے کہ میں نے اس سال میں یہ کام کرنے ہیں۔ یہی کہتے ہیں نا، آپ جب اپنے ٹارگٹس کو لکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اس سال میں یہ کام کرنے ہیں۔ اور کچھ ہے درخواستیں، کچھ ہوتی ہیں درخواستیں جو خدا کے ہاتھوں میں ہم دیتے ہیں کہ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام کریں، جو خدا ہی کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ ہے جو ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ اس سال میں کام کرنے ہیں۔ اصل میں جب ہم بات کرتے ہیں پلاننگ کی کہ ہم پلاننگ کریں گے اپنے مقاصد کو اچیو کرنے، تو پلاننگ کا مطلب کیا ہے؟ پلاننگ کا مطلب ہے کہ وقت اور وسائل، جو آپ کے پاس ٹائم ہے اور جو وسائل ہیں آپ کے پاس، ان کا بہترین استعمال کیا جائے، یہ پلاننگ ہے۔ میں آپ کے لیے پھر دہراتا ہوں کہ پلاننگ سے مطلب کیا ہے کہ جو آپ کے پاس وقت ہے اور جو وسائل ہیں ان کا بہترین استعمال کیا جائے، یہی اصل میں پلاننگ ہے۔ تو ہم جو پلاننگ کرتے ہیں اس میں یہ اہم چیز ہے کہ ہمارے پاس وقت کو دیکھیں اور وسائل کو دیکھیں۔ آپ زندگی کے کس حصے میں ہیں، آپ نے اس کے مطابق پلاننگ کرنی ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس وقت کتنا ہے اور وسائل کیا ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس وقت بہت ہے اور وسائل نہیں ہوتے، تو وہ ساری عمر جو ہے وہ کچھ کام نہیں کرتے، کہتے جی یہی تو باہر ہی جانا ہے۔ بہت سارے نوجوانوں کو آپ اپنے گھروں میں بیٹھے دیکھیں گے، کہتے کہ میری امی کہتی ہے کہ تینوں باہر بھیجنا، میرا ابا کہتا ہے میں نے تینوں باہر بھیجنا ہے، اور باہر تو جانا ہے، لیکن پہلے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا آپ کے پاس وسائل ہیں کہ نہیں ہیں۔ وسائل نہ ہوتے ہوئے بھی ہم وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہم نہیں کر پاتے، اور اس کے لیے ہم سال ہر سال ضائع کر۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو وقت گزر جاتا ہے وہ دوبارہ نہیں آتا۔ 2020 گزر چکا ہے، اب دوبارہ واپس 2020 نہیں آئے گا۔ آمین۔ یہ 20 کا جو سال ہے یہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ ہاں، اس سے برا اچھا کوئی بھی اگلے سال آئیں گے، لیکن جو گزر چکا ہے یہ تاریخ بن گئی ہے، اور تاریخ ہمیشہ سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ تاریخ کبھی بھی آپ کا فیوچر نہیں ہوتی، تاریخ آپ کا فیوچر نہیں ہوتی، ہمیشہ آنے والا جو کل ہے وہی آپ کا فیوچر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کے پاس وقت کتنا ہے، آپ کے پاس وسائل کتنے ہیں، اس کے مطابق آپ کو پلاننگ کرنی ہے۔ آمین۔ اور پلاننگ میں ہم نے ابھی تک سیکھا کہ ہمیں تبھی پلاننگ کرنی ہے جب ہمارے پاس واضح مقصد ہو، اگر مقصد نہیں تو پلاننگ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ ہمیں تیاری کرنی ہے، اور تیسری بات کہ ہمیں قوت ارادی میں کمی کی وجہ سے ہم اپنے مقاصد کو حاصل نہیں، اس لیے ہمیں مستقل مزاج بننا ہے۔ ہمیں خدا کی حضوری میں جو منت ماننی ہے اسے ادا کرنے میں دیر نہیں کرنی، چاہے وہ آپ خدا کے گھر کے لیے کرتے ہیں، اپنی لائف کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ تو خدا تیری آواز سے بیزار کیوں تیری آواز سے بیزار ہو۔ آپ ہر سال میں کہے خدا مجھے اس سال میں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، خدا نے پتہ ہے میں بیوقوف شخص ہے، اس نے کچھ نہیں کرنا سوائے رضائی کے، اس نے کچھ نہیں کرنا۔ سارا دن ساری رات یہ چارپائی پہ بیٹھے گا، فلمیں دیکھے گا، ڈرامے دیکھے گا، باتیں کرے گا، حقہ پی لے گا، یہ سارے کام کرے گا، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے۔ جو خدا ہماری آواز سے بیزار ہوتا ہے، بائبل یہ فرماتی ہے، اگر ہم مستقل مزاجی سے کام کرنے والے نہیں ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو پھر خدا ہماری
آواز پر لبیک کہتا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے سیموئل کی کسی بات کو مٹی میں نہ ملنے دیا، کسی بات کو، جو کچھ اس نے کہا۔ خدا ہمارے کہنے کو پسند کرتا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ اگر تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ اپنی جگہ سے ہٹ جا تو ہٹ جا، کہنا، آپ کے الفاظ میں قوت ہے۔ تو خدا ہمارے الفاظ کی حفاظت کرتا ہے، اس کا پہرا دیتا ہے تاکہ ہم نظر آئیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں، ہم خود موو نہیں کرتے، تو خدا کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے صرف کہنے والے ہیں، کرنے والے نہیں ہیں۔